ویسے آپ کو شاید یہ پتا نہیں ہو کہ جسٹس قیوم کے بھائی پرویز ملک طویل عرصے تک نون لیگ کے ایم این اے رہے۔ پرویز ملک کی اہلیہ شائستہ پرویز بھی ایم این اے رہیں اور آج کل ان کے بیٹے علی پرویز ملک ایکٹیو ہیں اور شریف خاندان کے انر سرکل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ چلیں آپ کو شریف خاندان کے شاہانہ طرز حکمرانی، عدلیہ میں مداخلت اور اپنے وفاداروں کو نوازنے کی ایک اور دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ آپ کو آج کل میڈیا پہ عطا تارڑ اکثر شریف خاندان کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی اس پوزیشن تک پہنچنے کی بیک اسٹوری سن کر آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ شریف خاندان کی اصل دوستی عطا تارڑ کے جد امجد اور سابق صدر پاکستان رفیق تارڑ سے تھی۔ رفیق تارڑ صدر بننے سے پہلے سپریم کورٹ کے جج تھے۔ سپریم کورٹ میں اپنے 3 سالہ دور کے دوران رفیق تارڑ نے صرف ایک فیصلہ تحریر کیا اور وہ فیصلہ نواز شریف کی حکومت ریسٹور کرنے کا تھا۔ خاندان شریفیہ کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی۔ وہ میاں شریف کے قریبی دوستوں میں شامل ہو گئے۔ تارڑ نے بھی وفادار اور تابعدار بن کر اپنی سروسز جاری رکھی۔ چیف جسٹس سجاد شاہ کو فارغ کرنے کی آپ کو جو کہانی سنائی، اس میں ججز کو ان کے خلاف کھڑا کرنے میں تارڑ صاحب نے بھی خوب کردار ادا کیا۔ 5 نومبر 2000 کو ڈان اخبار کے معروف صحافی کاوس جی نے اپنے آرٹیکل میں انکشاف کیا کہ نواز شریف نے رفیق تارڑ کو رات کے اندھیرے میں فلائٹ آپریشن بند ہونے کے بعد خصوصی طیارے پر کوئٹہ روانہ کیا تاکہ وہ وہاں ججز میں چیف جسٹس کے خلاف لابنگ کریں۔ رفیق تارڑ کی انہی خدمات کی وجہ سے جب فاروق لغاری کو فارغ کر کے نئے صدر کو نامزد کرنے کا وقت آیا تو میاں شریف نے بے تکلفی سے کہا کہ اس ذمہ داری کے لیے میرے دوست رفیق تارڑ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ فرمانبردار بیٹوں نے باپ کے خواہش کی لاج رکھی اور تارڑ نون لیگ کے صدارتی امیدوار بن گئے، لیکن ان کے ایوان صدر پہنچنے میں ایک رکاوٹ سامنے آ گئی۔ اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر نے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ نواز شریف کو جب پتا چلا تو ان کا پہلا ری ایکشن تھا، ہم الیکشن کمشنر کو اس کے عہدے سے فارغ نہیں کر سکتے۔ لیگل ایڈوائزرز نے بتایا کہ ایسا کرنا خطرناک ہوگا، لیکن شاہی خاندان کے سامنے آپشنز کی کمی نہیں تھی۔ رفیق تارڑ کو چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا کہا گیا، اور جانتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں ان کا کیس کس کے سامنے لگایا گیا؟ جسٹس ملک قیوم کے۔ جی ہاں، وہی ملک قیوم جس کی آڈیو ریکارڈنگز ہم نے آپ کو ابھی سنائی۔ ملک قیوم نے حسب توقع رفیق تارڑ کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ یوں رفیق تارڑ نے اپنی وفاداری کا صلہ پایا اور صدر پاکستان بن گئے۔ لیکن شاہی عطا کی شان ہے کہ وہ وفادار خادم تک محدود نہیں ہوتی، اس کے خاندان اور نسل کو بھی اپنے چھتر چھایا میں رکھتی ہے۔ بدلے میں خادموں کی نسل بھی مالکوں کی احسان مند اور تابع رہتی ہے۔ شاید اسی لیے رفیق تارڑ کے خاندان کے کئی افراد آج بھی قومی اسمبلی اور کابینہ کے ممبر ہیں۔ عطا تارڑ وزیر اطلاعات ہیں، ان کے کزن اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون ہیں، چچی سائرہ ایم این اے اور سابق وزیر صحت ہیں، بھائی بلال سابق ایم پی اے اور چچی کی بھابھی منیبہ اقبال ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ یعنی سائیں تو سائیں، سائیں کے وفادار بھی سائیں۔